ہوا اجلاس میں 60 نوٹس پر سینکڑوں علماء کرام نے شرکت کی۔ اجلاس کا ایجنڈا دو باتیں تھیں، ایک مدرسے کی تعلیمی سال کا آغاز اور امتحان جو تعطل کا شکار ہوا اس کا انعقاد، اور موجودہ حالات کے پیش نظر جو دیگر مسائل مدارس اور مساجد کو درپیش ہیں ان کے لیے رائے عمل تیار کرنا۔ اجلاس میں اکابر علماء کرام اور مدارس کے ذمہ داران، جمعیت علماء اسلام اور وفاق المدارس کے ذمہ داران نے اپنی بہترین آراء اور تجاویز پیش فرمائی۔ علماء کرام نے دینی مدارس کی حریت پر اور آزادی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کا عزم ظاہر فرمایا، اور اسی طرح سے اس بات کا بھی عزم ظاہر فرمایا کہ شریعت مطہرہ اور عزم پر کسی بھی حملے کو کسی بھی آڑ میں قبول نہیں کیا جائے۔ یہ اجلاس جو علماء کرام اور مدارس کے ذمہ داران کا منعقد ہوا موجودہ حالات کے پیش نظر تھا، اور مدارس کو جو مسائل درپیش تھے، پوری دنیا کو اس وبا نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی جانب سے ایک ابتلا ہے، اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس مرض اور وبا کی وجہ سے زندگی کے معمولات کو بھی یکسر ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک آزمائش اور وبا جس نے دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور ہمارا ملک بھی اور علاقہ بھی متاثر ہے، اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، بلکہ احتیاطی تدابیر جو ماہرین نے بتائی ہے ان احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم زندگی کے معمولات کو بحال کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے معمولات کو بحال ہو۔ لیکن ان معمولات کی بحالی میں مساجد کی رونق اور مدارس کا نظام جو چل رہا تھا وہ پہلے سے بہتر طریقے سے چلے، خصوصاً حفظ القرآن کے جو مدارس ہیں جس میں بچوں کے قرآن پاک کا بہت زیادہ ضیاع ہو رہا ہے، اس لیے ان مدارس کا یہ اجتماع یہ چاہتا ہے کہ زندگی کے دیگر معمولات کے ساتھ ساتھ مساجد اور مدارس کے معمولات کو بھی بحال کیا جائے اور وہ رونقیں دوبارہ سے قائم ہو جائے۔ اس سلسلے میں جتنی بھی اجلاسات ہوئے ہیں اور ہمارے اکابر میں جو فیصلے کیے ہیں، اس میں چاہے وہ ہماری مذہبی سیاسی قوت اور جماعت ہو اور چاہے وہ ہماری دینی مذہبی تنظیم وفاق المدارس کے اکابرین ہو، انہوں نے پہلے بھی جو فیصلے کیے تھے ہم نے وہ فیصلے پوری طرح سے تسلیم کر لیے تھے، اور جو انہوں نے کہا ہم نے ویسے ہی کیا، اور اب بھی ہم اپنے اکابر کی آراء سے اور ان کے فیصلے سے سر منہ تجاوز نہیں کریں گے، نہ ہم پیش قدمی کریں گے، ان کے فیصلوں کا انتظار رہے گا، اور ہم ان کے فیصلوں سے پہلے اپنے طور پر کوئی انفرادی اجتماعی امتیازی قدم اٹھا کر اپنی موت کو دعوت نہیں دیں گے اور امت کی اجتماعیت کو خراب کریں گے۔ یہ ہمارا اجتماع، یہ ہمارے مدارس کے محتمین کا اور مدرسین کا اور ذمہ دار احباب کے ایک درد کا اظہار تھا، اور ایک تشویش جو سب کو لاحق ہے، اس تشویش کو اپنے بڑوں تک پہنچانے کا، اپنے جذبات کو اپنے بڑوں تک پہنچانے کا یہ اجلاس ایک ذریعہ تھا۔ اس لیے اجلاس منعقد کیا گیا کہ ہماری بڑے بھی ہماری اس رونے دھونا یہ آواز ہماری بھی ان دوسری آوازوں میں شامل ہو کر ان تک پہنچے، تو یہ ایک مؤثر آواز بن جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز پھر انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اکابر وہ جو فیصلہ کریں گے، پہلے بھی ہم نے تسلیم کیا اور اب بھی ہمیں تسلیم ہے، اور ہم صرف اپنے جذبات ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، باقی فیصلے کے لیے یہ اجلاس منعقد نہیں کیا گیا، اور اس میں صرف اپنے جذبات کا اظہار مقصود تھا، جو کہ کیا گیا اور احسن طریقے سے الحمدللہ العظیم کیا گیا۔ اور پھر اب مدارس کی جو بحالی چاہتے ہیں
اس میں اور صرف مدارس کی نہیں بلکہ جس طرح سے مدارس کے مسائل درپیش ہے، عصری تعلیمی ادارے، پرائیویٹ اسکول اور اقرا مدرسے، ان سب کو یہ پریشانی لاحق ہے اور ان سب کو مختلف وہ مسائل کے شکار ہے۔ لہٰذا ہم ان کے ساتھ بھی اپنی رائے کو ان کے ساتھ بھی شامل کرتے ہیں، اپنی رائے میں ان کو بھی ہم لیتے ہیں کہ اس تعلیمی سلسلے کو بھی منقطع نہ کیا جائے، مزید اس کو بھی بحال کیا جائے تاکہ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہو اور وہ جو مسائل درپیش ہے تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو اس مسائل سے وہ حضرات بھی نکل سکے۔ پھر مزید یہ کہ جو ہماری تبلیغی محنت پوری دنیا کے اندر نقل و حرکت تھی، ہمارے ملک کے اندر تھی، جو باعث خیر و برکت تھی، اس میں بھی جو تعطل آیا ہے اور انجمام پیدا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارا یہ اجلاس علماء کرام کا یہ ذمہ دار اجتماع اس کے سلسلے میں بھی اس بات کا وہ عزم ظاہر کر رہا ہے اور اس بات کے بارے میں ایک تشویش بھی جو لاحق ہے اس کو بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک سلسلہ بابرکت تھا کہ جو خیر اور برکتوں کے نزول کا ذریعہ تھا، یہ سلسلہ پہلے سے بہتر حالت کے اندر جاری ہو جائے، جماعتوں کی نقل و حرکت ہو، مسابقہ مراکز کی اجتماعات جو بات تھی وہ پہلے سے جیسے تھی اس سے بھی بہتر شکل میں ہو جائے، اور اس کے لیے بھی یہ مجمع فکر مند ہے اور سب کے لیے یہ مجمع یہ چاہتا ہے کہ یہ پورا ملک اور صرف یہ نہیں کہ صرف تعلیمی سلسلے اور ہم دینی سلسلوں کو چلانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم بازاروں کی رونق کو بھی، مارکیٹوں کو بھی، معاشی پریشانی سے بھی جو امت مبتلا ہے اس سے بھی اللہ اس کو نکال دے۔ اس کے لیے ہمارا مطالبہ اپنے بڑوں سے بھی ہے اور ہماری حکومت کے مقتدر اداروں سے بھی ہے، اور پہلے بھی ہم نے مزاحمت کا راستہ نہ اپنایا ہے اور نہ ہمارا مزاحمت کا راستہ اپنانے کا ارادہ ہے۔ پہلے بھی سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ مساجد اور مدارس سے تعلق رکھنے والوں نے جو فیصلہ حکومتی اداروں نے کیا اور ماہرین طب کی آراء کی روشنی میں کیا، سب سے پہلے انہی حضرات نے قبول کیا اور ذہن سازی کرنے میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ لیکن ایک بات جو باعث تشویش ہے وہ یہ ہے کہ جس طبقے نے اس ملک کی بہتری میں سب سے آگے بڑھ کر صف اول کا کردار ادا کیا، اسی طبقے کی معاونت کو کا بدلہ مخاصمت کی شکل میں دے دیا گیا، ان کی محبت کا بدلہ ان کی نفرت کی شکل میں دے دیا گیا، ان کی ہمدردی کا صلہ ان کو ظلم و زیادتی کی شکل میں دے دیا گیا۔ تو اب مزید ہم معاونت کریں گے لیکن اس بات کو بھی برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری محبت کا بدلہ نفرت سے دیا جائے، ہمارے صبر کو آزما کر ہمیں مزید کسی ظلم کا نشانہ بنا دیا جائے۔ تو اس طرح سے بھی یہ رویہ بھی اگلی جانب سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے پہلے بھی اپنے اس ملک کے وفادار تھے، دوسروں سے بڑھ کر وفادار تھے اور اب بھی ہے، ہم اس ملک کے نظام کو چلانا چاہتے ہیں، اس کی دینی وقار کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ اجتماع جو منعقد ہوا ہے انشاءاللہ اس کے اندر یہ ساری باتیں خلاصتاً میں نے جس میں وہ تبلیغی جماعت سے متعلق ہو اور وہ ہماری وہ اسکول پرائیویٹ اسکولوں سے متعلق ہو، دینی مدارس اور مساجد ہو اور حفظ کے مکاتب ہو اور ہماری دوسری زندگی کی رونقیں ہوں، ان سب حوالے سے یہ اجتماع اس بات کو چاہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ بحال ہو، بغیر حکومت کے ساتھ محاسبت کیے، نہ پہلے کی تھی نہ اب اور نہ آئندہ، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ ہماری اس صبر کا اور اس معاونت کا بدلہ اس محبت کا بدلہ محبت سے دے دیا جائے، بہتر شکل میں ہمدردی کے ساتھ ہمارے ساتھی رویہ روا رکھا جائے اور اس طبقے کو ملک کا ہمدرد سمجھ کر اور اس کی ترقی میں اس کی بنیادی کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر قدم اور ہر فیصلے میں اس طبقے کی آراء کو بھی شامل کیا جائے، تو انشاءاللہ العزیز یہ ملک بہتری کی طرف جائے گا۔ بس ہمارا اپنے ملک کے مقتدر اداروں سے اور اپنے بڑوں سے ہمارا یہی مطالبہ ہے، اس اجلاس کے توسط سے یہی پیغام ہم کو دینا چاہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ و نوالہ ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو تمام وباؤں سے آفتوں سے اب جو ہے اور آئندہ
اللہ ہمیں بچائے، اور اس مجمع کے توسط سے یہ علماء کرام اپنے ملک کے تمام عوام کو اور تمام مسلمانوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں اور یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ صرف انسانی تدبیروں سے کام نہیں چلے گا، جب تک انسان کی تدبیر میں اللہ کا ارادہ شامل نہ ہو، تدبیر کے مقابل میں کمزور ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اللہ کا ارادہ ہماری تدبیروں میں شامل ہو تو کمزور تدبیر بھی کارآمد ہوگی، اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا تو بڑی سے بڑی تدبیر میں بھی انسان ناکام ہوگا۔ اس لیے ہمیں اللہ کو ساتھ دینے کے لیے ہمیں مسجد کی بحالی کا، نمازوں کے اہتمام کا، قرآن کی تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، خیر و خیرات کا، گناہوں سے توبہ طائب ہونے کا اور اللہ کی طرف رجوع کر لینے کا، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہمیں دعاؤں کو بہتر تدبیر سمجھنا چاہیے۔ اگر ان دعاؤں سے، اعمال سے ہمیں حفاظت نہیں مل سکتی اور آئی بھی مصیبتیں نہیں چل سکتی تو پھر نعوذ باللہ ہمیں یہ کیوں دعائیں بتائی گئی ہیں کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے اور ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے؟ ہرگز نہیں، پہلے بھی دعاؤں اور اعمال سے ہوا ہے اور اب بھی ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ ذمہ دار علماء کا مجمع اسی عزم میں اظہار کر رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم ممبر اور محراب کے تقاضے پورے کریں گے اور اللہ کے گھر کی طرف رجوع کریں گے اور مسلوں کو آباد کریں گے، اور آپ کے رونے میں جو اثر ہے پہلے اب بھی اسی سے ہوا ہے اور اندر بھی ایسے ہوگا۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد موجود ہے، مزید اس کی تعداد ہم بڑھائیں گے۔ اللہ جل شانہ منوالہ ہمارے اس اجتماع کو انتہائی قبول فرمائے اور اکابرین کی جو آمد باوجود میرا ناساری کی اور بیماریوں کی، مصروفیات کی، جو اکابرین ہمارے علماء کرام مدارس کی اور وہ آئے اسی ایک مشترکہ فکر کے لیے سب اکرام جمع ہوئے، اللہ جل شانہ منوالہ سب کے آنے کو، سب کی جدوجہد کو، سب کی کوشش کو، سب کی آراء کو، سب کی نیت و عمل کو اپنی بارگاہ میں انتہائی قبول فرمائے اور تمام مسائل میں اللہ ہمارے ساتھ عافیت اور آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اس کے بعد ساتھیوں کے لیے تھوڑا سا حضور کے اکرام کے وقت کے تقاضے کے مطابق اوپر کیے گئے ہیں اور مشاہد ہمارے بڑے حضرات حضور کا بڑے ہیں اور باقی حضرات اوپر اس دعا کے بعد مختصر سے اکرام ہے اس کو قبول ہے۔ الله امين وصفوكم الله على نفسك اللهم لك الحمد ولك الصلاة والحمد لله